لیکن میں کہنا چاہوں گا او ماں بہنوں، اگر تیرا بچہ نہیں سوتا ہے، تیرا بچہ بے چین ہونے لگتا ہے، اپنے بچے کو گود میں لے کر لوریاں نہ گاؤ۔ اگر لوریاں ہی گانا ہے تو لوریوں میں نعت مصطفیٰ گنگنایا کرو، اور بچوں کو گود میں لے کر کہو میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، جھوم کر میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لیکن ایک سسٹم ہے حضرت، یہ عورتیں لوریاں گاتی ہے، اس میں غلطی نوجوانوں کی ہے۔ ہاں ان کو دیکھیے گا، پہلے کی ماں بہنیں تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، بستر لگاتی تھی درود پاک پڑھتی تھی حضور پہ۔ لیکن آج کل کی ماں بہنیں لوریاں گا رہی ہیں۔ کیوں گا رہی ہے؟ اس لیے کہ غلطی نوجوانوں کی ہے، یہ سسٹم گڑبڑ ہو گیا۔ یہ جائیں گے احمد آباد، یہ جائیں گے ممبئی، یہ جائیں گے دہلی، یہ جائیں گے حیدرآباد، یہ جائیں گے سعودی، 1 سال کام کر کے 2 سال کام کر کے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ کے انکلیشور اتریں گے، بڑی سی دکان پہ جائیں گے، 30 انچی 40 انچی 50 انچی لیتے گئے، گھر کی دیوار پالا کے ٹھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی۔ اب وہ اس کی بیوی جو پہلے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جو نعت مصطفیٰ گنگنا رہی تھی، اب گھر میں ٹی وی آ گئی ہے، اس کی بیوی جھاڑو لگا رہی ہے، وہ سیریل دیکھ رہی ہے، بستر لگا رہی ہے، وہ سیریل دیکھ رہی ہے، وہ جھاڑو لگا رہی ہے، وہ نعت مصطفیٰ نہیں بلکہ گانے گنگنا رہی ہے، بچے کو نہلا رہی ہے، گانے گنگنا رہی ہے، بستر لگا رہی ہے، گانے گنگنا رہی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، گانے گنگنا رہی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا او میری ماں بانو، سنو تیرا بچہ کیسے نیک ہوگا؟ ارے تو بھی ایک ماں ہے، غوث اعظم کی ماں بھی ایک ماں تھی، غوث اعظم کی ماں اتنی نیک پارسا متقیہ تھی، غوث اعظم کی والدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے، وہ کیسی آخر کیسی محنت کی ہے، کس طریقے کے نیکیاں کی ہے ان کی والدہ۔ آپ بھی ایک ماں ہو، دیکھو غوث اعظم کی والدہ نے کس طرح سے غوث اعظم کی تربیت کیا گئے۔ غوث اعظم کی عمر صرف 4 سال کی گئے۔ ماں کہتی ہے اے بیٹا عبدالقادر جاؤ مکتب میں پڑھائی کر لو، قرآن مجید پڑھ لو۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ، تیسری چیز مصطفیٰ کے گھر والوں کا عشق سکھاؤ، اہل بیت کا عشق سکھاؤ، سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا بناؤ۔ اب ذرا سنو غوث اعظم پہنچتے گئے، استاد جی نے فرمایا بیٹا عبدالقادر پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا عبدالقادر پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بیٹا عبدالقادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے گئے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے جاتے گئے، پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، چوتھا پارہ پڑھ دیا، 5واں پارہ پڑھ دیا، 6واں 7واں 8واں 9واں 10 11 12 13 14 پارے غوث اعظم نے زبانی پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ استاد جی کہنے لگے اے بیٹا عبدالقادر یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ بیٹا عبدالقادر کیا کرنے آیا ہے؟ استاد جی پڑھنے آیا ہو۔ اے عبدالقادر بیٹا بتاؤ تو نے کہاں پہلے تعلیم حاصل کیا ہے، کس مدرسے میں پڑھا ہے، کس استاذ کے پاس پڑھا ہے؟ غوث اعظم کا
ذرا جواب سنیے غوث اعظم کیا بیان فرماتے گئے. غوث اعظم نے فرمایا استاد جی یہ صحیح بات ہے, میں کسی مدرسے میں نہ گیا, میں کسی استاذ کے پاس نہ گیا, لیکن استاد جی یہ جو 14 پارے مجھے زبانی یاد ہے, اس میں میری ماں کا کمال ہے. اے بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ اس میں تیری ماں کا کیا کمال ہے؟ کہا استاد جی وجہ یہ ہے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے, میری ماں کی عادت مبارکہ تھی, میری ماں جھاڑو لگاتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, بستر لگاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, برتن مانجتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, سونے جاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, بیدار ہوتی تھی, قرآن پڑھتی تھی. کہا استاد جی میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی جاتی تھی, میں اپنی ماں کے شکم میں قرآن کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا, اور عالم یہ ہوا کہ جب میں پیدا ہوا تو سنتے سنتے 14 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا. اس میں ماں کا کتنا بڑا رول ہے, کبھی سوچا ہے؟ آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی, محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی, بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی. غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں, غوث اعظم دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں, ذرا غوث پاک کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ, جھوم کر بولو یا غوث المدد. پورا مجمع یا غوث, جھوم کر بولو یا غوث. آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا, آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی. ماں نیک ہوگی, بیٹی نیک ہوگی, باپ نیک ہوگا, بیٹا نیک ہوگا. اس لیے میں نے پڑھا, یہ صرف ہماری بولی نہیں ہے بلکہ میں نے جو بھاگوت گیتا پڑھا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں کو قید کر دیا ہے, مسلمانوں نے عورتوں کو بند کر دیا ہے, ماں بہنوں کسی اور کی باتوں پہ سن کر آج ڈیبیٹ چل رہے ہیں. یاد رکھنا یہ مذہب اسلام ہے جنہوں نے عورتوں کو یہ عزت دیا ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ لوگ بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈال دیا کرتے تھے, لوگ بوڑھے ہونے کے بعد اپنے باپ کو بازار میں مکے کے جا کر بیچ دیا کرتے تھے. پڑھیے مکہ کی تاریخ کو تب سمجھ میں آئے گا. لوگ اپنے بوڑھے باپ کو, آج بیٹا چاہے جتنا نالائق ہو جائے اپنے بوڑھے باپ کو بیچ نہیں سکتا ہے کسی کے ہاتھوں پہ. اگر باپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے ان کی آنکھیں نکال لے گا بیٹا کہ تو میرے باپ کو آنکھیں دکھائے گا. یہ کس وجہ سے؟ لیکن مکہ کا ایک دور ایسا تھا جہاں پہ لوگ باپ کے بوڑھا ہونے کے بعد اپنے باپ کو جا کر بازار میں بیچ دیتے تھے. وہ مدینے والے مصطفیٰ تھے جنہوں نے لوگوں کو بتایا او دنیا والوں تم یہ باپ کو بیچ کر کتنے روپے تمہارے پاس آئیں گے. سنو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, باپ بیچنے کی چیز نہیں ہے. گھر لے کر جاؤ, باپ کے پاؤں کو دبانا, باپ سے دعائیں لے لینا. باپ اگر ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر دل سے دعا دے دے گا, اللہ اتنی دولت دے گا, اتنی دولت دے گا کہ تیری کئی نسلیں کھائیں گی لیکن اللہ تیری دولت میں کبھی کمی نہیں فرمائے گا. یہ حضور نے بتایا. لوگ اتنے جاہل تھے مکہ میں کہ لوگ باپ کے انتقال کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. آج کوئی ایسا جاہل نہیں ہے لیکن اس وقت اتنی جہالت چرم سیما پر تھی. یہ مدینے والے مصطفیٰ آئے,
ایسا لگا پوری دنیا میں بہار آ گئی۔ لیکن اسلام کو لوگ بدنام کرتے گئے، اسلام کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں میں بتاتے گئے، ارے یہ اسلام ایسا سکھاتا ہے، یہ اسلام ایسا سکھاتا ہے۔ کسی کو ٹرین کے راستے پر نماز پڑھتے دیکھ لیا، لوگ کہتے گئے یہی اسلام ہے۔ سنو پیارے، یہ علماء موجود ہیں، اسلام نے لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے، اگر کوئی تیرا پڑوسی اگر غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، حضور نے فرمایا ہے جب تک تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے تب تک تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی زیادہ فضیلتیں پڑوسیوں کے بارے میں آئی ہے؟ غور سے سنیے میری باتوں کو۔ حضور فرماتے گئے اسلام کی خوبصورتی کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرا اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم ٹرین پہ بیچ راستے پہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو، وہ اور لوگ ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک بتایا ہے اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار رہتا ہو، اپنے گھر میں کوئی کام کوئی فنکشن کرتے ہو، مائک کی آواز اتنی تیز مت رکھو کہ اس بیمار کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ مذہب اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام ادب والا مذہب ہے، اسلام امن والا مذہب ہے۔ جو لوگ کہتے کہ عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے، دیکھو کتاب میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا ہے۔